बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हम आपको बताते हैं कि 26वीं आईनी तरमीम जो हुकूमत लेकर आई थी उसके पीछे मकासद क्या थे और हुकूमत किस तरह बुरी तरह नाकाम हो चुकी है और आगे अब हुकूमत के साथ होने क्या वाला है और हुकूमत को किस तरह से इबरतनाक शिकस्त होने वाली है। सुप्रीम कोर्ट की इमारत की राहदारियों में क्या हुआ, कमरों में क्या मुलाकातें हुई और उसके बाद क्या खबरें सामने आई हैं। देखिए, एक चीज तो बड़ी वाज़ेह है कि इस आईनी तरमीम का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये था कि जस्टिस मंसूर अली शाह का रास्ता रोकना था। इसके साथ इनका ख्याल था कि अब ये याह्या अफरीदी को चूंकि लगाएंगे चीफ जस्टिस, तो याह्या अफरीदी इनकार करेंगे तो हम फिर किसी और को लगाएंगे, अमीनुद्दीन की तरफ जाएंगे, और अगर वो हो भी जाते हैं तो फिर उसके बाद जस्टिस मंसूर अली शाह और मुनीब अख्तर ये इस्तीफा दे देंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में इन दोनों से ज्यादा काबिल जज है ही कोई नहीं, इनसे ज्यादा काबिल कोई नहीं। तो लिहाजा इनको ये हटाना चाहते थे कि ये इस्तीफा दे देंगे और उसके बाद इनकी गेम यानी हुकूमत की गेम आसान हो जाएगी और होगा ये कि ये जब जज नहीं रहेंगे तो फिर और ज्यादा आसानियां हुकूमत के लिए हो जाएंगी। लेकिन खबर ये है कि हुकूमत की ख्वाहिश पूरी नहीं हुई और जस्टिस मंसूर और जस्टिस मुनीब मुस्ताफी नहीं हो रहे और हुकूमत तो चाहती थी कि ख्वाहिश थी कि जस्टिस मंसूर और जस्टिस मुनीब मुस्ताफी हो जाएं, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ कि हमने उनसे जूनियर जज लगा दिया है तो ये मुस्ताफी हो जाएं। ना सिर्फ ये कि ऐसा नहीं हुआ बल्कि अब जजेस आगे का लाहेमल तैयार कर रहे हैं और इकट्ठे हो चुके हैं और जो करना है सबने मिलकर करना है। इसके अलावा हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट पेश होने वाले जानते हैं कि जस्टिस मंसूर और जस्टिस मुनीब से काबिल लायक और कोई जज है नहीं, तो लिहाजा वकला भी इनके साथ हैं और ये जितने भी सहाफ़ी हैं जो सालों से रिपोर्ट कर रहे हैं वो भी ये बात कर रहे हैं। मैंने आपको बताया ना कि ये तमाम जो बाखबर तरीन लोग हैं उन्होंने ये चीजें बताई हैं और वो खबरें लेकर आए हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह के खिलाफ महाज सिर्फ बाहर के लोगों ने नहीं खड़ा किया था, इदारे के अंदर से भी कार्रवाइयां की गई। हसनात मलिक साहब ने इसका पूरा अहाता किया है। जस्टिस मंसूर अली शाह भी अगर जुलाई अगस्त सितंबर में मुलाकातें कर लेते तो बात और होती, मगर उन्होंने इनकार किया कि भाई मैं किसी साजिश का हिस्सा नहीं बनूंगा, मैंने आईन और कानून के मुताबिक चलना है। नवाज शरीफ और मरीम नवाज जस्टिस मंसूर अली शाह को पसंद नहीं करते। 2014 में यूथ प्रोग्राम की चेयरपर्सन का वाकया आपको याद होगा कि उनको हटाया था मरीम नवाज को जस्टिस मंसूर अली शाह ने। जस्टिस मंसूर को चीफ जस्टिस ना बनाने की एक वजह यह भी है कि ऊपर लोग जानते हैं कि उन्होंने अदलिया को इकट्ठा कर लेना है, उनमें ये सलाहियत है और मैं आपको खबर दे दूं वो इकट्ठा कर चुके हैं, जिसके बारे में मैं आगे आपको बताता हूं कि किस तरह ये फैसला हुआ जजेस ने। कि जिस तरह हमने पिछली खबर में आपको बताया भी है कि एक वक्त ये भी था कि याह्या अफरीदी समझते थे अच्छा मैं इनकार कर देता हूं, लेकिन उनको यही कहा गया कि नहीं, फिर हुकूमत कोई और साजिश करेगी तो लिहाजा हमने इकट्ठे रहना है और ऊपर कौन है नीचे कौन है इसकी कोई परवाह नहीं। और ये भी देखिए कि हमने आपको ये बता दिया था कि जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस याह्या अफरीदी और जस्टिस अतर मिनल्लाह तीनों की मुलाकात हुई और उसके बाद तीनों खुशगपियां करते हुए नजर आए। तो इनको सब पहले अंदाजा था, ये प्लान कर चुके थे हुकूमत की साजिशों का मुकाबला किस तरह करना है, क्योंकि अब इदारे की साख का मसला है और अब ये कि जी तनख्वाहें लेकर बैठ जाएं और नौकरी करें हुकूमत की, क्या ये करना है या फिर इदारे को बचाना है। अब ये फैसला होना है, बल्कि हो चुका है। अब जजेस के लिए भी इम्तिहान है कि वो सिर्फ नौकरियां करेंगे या इदारे के साथ भी खड़े होंगे कि सुप्रीम कोर्ट को बचाएंगे। और उसके हवाले से खबरें ये हैं कि जजेस ने ये फैसला कर लिया है कि अब वो इसी सब में रहते हुए जो इन्होंने आइन का हुलिया बिगाड़ दिया है, नया आइन तश्कील दे दिया है, इसमें रहते हुए मुकाबला करेंगे। इसमें मिसाल देता हूं कि कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, उन्होंने अंग्रेजों के कानून के मुताबिक ही उसके अंदर रहते हुए अंग्रेजों का मुकाबला किया और उनको यहां से जाने में मजबूर किया और आजाद एक रियासत मुसलमानों को दिलवाई। तो अब जजेस जो हैं वो कोई इस तरह तो नहीं कि बदमाश हैं या कुछ और हैं, या जिस तरह हमारे यहाँ पुलिस मुकाबला होता है कि जी ठीक है ये मुजरिम है और इसको कुछ और तरीके से हम कर दें। नहीं, हुकूमत ने अगर जुर्म किया है, गलत किया है, इसमें कुछ लोग गलत बैठे हुए हैं, उन्होंने ये सारा कुछ गैर आईनी गैर कानूनी तरीके से किया है, तो ये इतने लायक जजेस हैं कि उनको उसी के अंदर रहकर मार देंगे और इनको मजबूर करेंगे कि ये माने कि इन्होंने ये सब साजिश और गलत किया या इसमें तब्दीली लेकर आए, क्योंकि एक बड़ी कंफ्यूजन पैदा हो चुकी है। अभी तो बड़ा टकराव है, वकला क्या कह रहे हैं वो उस पर भी आते हैं। फिर जनाब जस्टिस मंसूर और जस्टिस मुनीब मुस्ताफी हो गए तो 14 से 15 लाख रुपए पेंशन तो उनको वैसे भी मिलेगी, पेंशन तो कोई भी जज होगा उनको मिलेगी, तो लिहाजा उनको अब इस्तीफा देने से या इनको इस तरह से कुछ निकालते हैं तो वो फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन वो कह रहे हैं कि हमने नौकरी नहीं, अब हम कुछ करके जाएंगे, इंसाफ कानून के साथ खड़े होकर और इसी में रहकर जो इन्होंने हरकतें कर दी उसके अंदर रहकर लड़ाई लड़ेंगे। और ये बाकिरदार और आइन के साथ खड़े होने वाले जमीर वाले जजेस जो हैं ये डट गए हैं और इकट्ठे हो गए हैं। तो हुकूमत चाहती थी कि ये हटें और वो कोई ऐसे नौकरी वाले अपने गुलाम जजेस लेकर आ जाएं और लगा दें, तो
اس میں بھی حکومت کو ناکامی ہوئی ہے. قاضی فائز عیسیٰ کے جانے کی دیر ہے, نظام اتنا کمزور ہو چکا ہے کہ اب مزید چلے گا ہی نہیں. یہ میں آپ کو اہم ترین بات بتا رہا ہوں, اہم ترین بات, یہ آپ نوٹ کر لیجئے, یہ نقطہ نوٹ کر لیں. بس اب یہ 48-72 گھنٹے بعد آپ کو چیزیں آہستہ آہستہ نظر آنے لگ جائیں گی, ہفتے 2 ہفتے میں بہت واضح ہو جائیں گی. دیکھیے گا جو میں نے آپ کو بتایا نا, یہ سب آگے آئے گا. اور یہ جو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا ہے, اس کا آپ یہ دیکھیے کہ اب اظہار کیسے ہو رہا ہے, کس طرح چیزیں سامنے آ رہی ہیں. مثال کے طور پر یہ دیکھیں, ڈان نیوز پر یہ بات ہوئی اور اس میں دیکھیں کہ سینئر وکلا رہنما میں منیر ملک, انہوں نے یہ بات کہی جب ان سے پوچھا گیا کہ جی کیا ہوگا, کس طرح آپ کریں گے, کوئی وکلا تحریک اس طرح چل نہیں رہی, تو اس کا انہوں نے باقاعدہ جواب بھی دیا. سر اب اس پہ یہ بتائیں کہ وکلا کا یہ دیکھیں, یہ میں عرض کر دوں کہ یہ وکلا تحریک میں بھی رہے, یہ سپریم کورٹ بار کے سابق صدر رہے اور کراچی سے ان کا تعلق ہے. یہ کہنے ہیں کہ 2007 میں بھی یہی تھا کہ سارے لوگ ساتھ نہیں تھے, آہستہ آہستہ لوگ ساتھ ملتے گئے, اور اب بھی یہ ہوگا. یہ ایک طویل جد و جہد ہونے والی ہے, اور یہ کوئی 1-2 دن کی نہیں, یہ ہفتوں مہینوں پر محیط ہوگی, اور لوگ نکلیں گے اور ساتھ ملتے چلے جائیں گے. پہلے بھی یہی ہوا تھا, کیونکہ انہوں نے جو کام کر دیا ہے, اب ایک کنفیوژن ہے, کون سے کیس وہ آئینی بینچ کے پاس جائیں گے, کون سے کیس کہیں رہیں گے, اور یہ ایک ٹکراؤ اور ایک عجیب و غریب سا ماحول کر دیا. انہوں نے سپریم کورٹ کو, آئین کو تباہ کرنے کی کوشش کی ہے, تباہ کر دیا ہے, تو اس کے خلاف ریزسٹنس ہونی ہی ہونی ہے. نہیں تھے, ہمیں بڑی مخالفت تھی within the fraternity itself and within the Supreme Court itself, لیکن ہم اپنا پوائنٹ آف ویو جو ہے پٹ اکراس کرنے میں کامیاب ہوئے. جب سول سوسائٹی موبلائز ہوئی تو جو ہمارے, یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ پھر آہستہ آہستہ سول سوسائٹی کے ساتھ وکلا اور سب لوگ شامل ہوتے چلے گئے. اب ان خبروں سے آپ اندازہ لگائیے گا کہ ماحول کیا بن رہا ہے. یہ دیکھیے, اب میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ ابھی باکردار بار ضمیر ججز ہیں, اور وہ ریزسٹ کریں گے, اور ایسا کریں گے کہ حکومت کو یعنی لگ سمجھ جائے گی. سپریم کورٹ رجسٹری لاہور 26ویں آئینی ترمیم کی شقیں سپریم کورٹ میں چیلنج کر دی گئیں. کسی بینچ کو خاص قسم کے مقدمات کی سماعت سے روکنا عدلیہ کی خود مختاری میں رکاوٹ ہے. 3 سینئر ججز میں سے تقرر اور 65 سال کی عمر سے قبل ریٹائر کرنے کا اصول بنانا عدلیہ کی خود مختاری کو سیبوٹاج کرنا ہے. چیف الیکشن کمشنر کے نیا کمشنر تعینات ہونے تک توسیع غیر جمہوری عمل اور آئین کے منافی ہے. ترمیم کے سیکشن 7, 8, 9, 10, 13, 14, 18, 17, 18 اور 22 کو ماورائے دستور قرار دے کر کالعدم قرار دیا جائے. یہ استدعا سپریم کورٹ میں پہنچ چکی ہے, اور قاضی فائزہ کے جانے کے بعد ہی ظاہرہ لگے گی. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیے, باضمیر باکردار ججز جو ڈٹے ہوئے ہیں. بریکنگ نیوز, اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان نے 6 ستمبر کے ان کی عدالت کے آرڈر کے خلاف ورزی کرتے ہوئے عمران خان سے ان کے وکلاء کی جیل میں ملاقات نہ کرانے پر سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کو نوٹس جاری کرتے ہوئے کل ذاتی طور پر طلب کر لیا. خصوصی میسنجر کے ذریعے نوٹس بھیجنے اور ایڈیشنل اٹارنی جنرل کو بھی ٹیلی فون کے ذریعے آگاہ کرنے کا حکم دے دیا کہ یہ نہ کریے نوٹس ملا ہے, اچھا 1-2 دن بعد رپلائی کریں گے. نہیں, اب بھی ساری کاروائی ابھی دیکھیے کیا ہوتا ہے. اچھا, ابھی میں نے آپ کو جو بڑی اہم چیز دکھانی ہے وہ ہے کہ نون لیگ کا کیا حال ہو گیا ہے. یہ ہیں ان کے نون لیگ کے گجرانوالہ ڈویژن کے صدر, پنجاب گجرانوالہ ڈویژن کے صدر عابد ضلع کوٹلا. یہ اسعد سعید سے بات کرتے ہوئے کیا کہہ رہے ہیں, میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. یہ کہتے ہیں ہم مائنس میں جا چکے ہیں, 5 سال یا اس سے زیادہ عرصہ جو مرضی کر لیا, مسلم لیگ نون کا کوئی مستقبل نہیں, مائنس میں. پھر انہوں نے بتایا جس طرح ہم نے لوگوں کے گھر تڑوائے ہیں, لوگوں کے گھروں میں جا کر چار دیوار کا تقدس پامال کروایا, اور پولیس کی وردی میں دیگر لوگ تھے, اور یہ سب کچھ ہوا. اب تو یہ عزت دار لوگوں کے ساتھ جو کر دیا ہے, میں کہتا رہا فون کر کے مت کریں, لیکن اب کچھ نہیں بچا, کہانی ختم ہو گئی. خود واقعہ بتا رہے ہیں کہ میں جا رہا تھا PIA کے جہاز سے, تو وہاں پر ایک 60 سال کا شخص اور وردی میں تھا, یونیفارم میں تھا. اس نے کہا کہ آپ فارم 45 والے ہیں, 47 والے. کہتے میں 10 سال ممبر رہا ہوں, اس سے زیادہ شرمندگی کچھ نہیں ہو سکتی. ختم ہو گئی کہانی, برباد ہو گئے ہم. اور یہ دیکھیے ان کے الفاظ ہیں, میں آپ کو سنوا بھی دیتا ہوں. اگر میں آج کی بات کروں تو آج ہم مائنس میں, تو فیوچر پہ تو اثر پڑے گا اگر آج آپ 5 سال پورے کرتے ہیں. میں نے کہا نا کہ آج 5 سال بھی مائنس میں ہے, 5 سال بعد الیکشن کریں پھر مائنس میں. میں تو کم سے کم ذہنی طور پہ پرپیئر ہوں کہ آپ اس وقت بھی عوامی سطح پہ مائنس میں پڑھانے والے 5 سال بعد. یہ دیکھ لیں, یہ ان کے پنجاب کے بڑے اہم ترین رہنما یہ بات کر رہے ہیں. اس سے پہلے بھی ان کے سٹنگ MP کہہ چکے ہیں کہ ہم صرف اب جنازوں میں جا سکتے ہیں کہ وہاں لوگ گالیاں نہیں دیتے, ورنہ ہم لوگوں سے مل ہی نہیں سکتے, کہ جنازے میں لوگ کہتے ہیں کہ کچھ احترام کریں.
تو یہ حال ہو گیا ہے ان کا، ان کے اپنے لوگ یہ بات کر رہے ہیں، تو آپ سوچئے ان کے لیے کیا حالات پیدا ہو چکے ہیں۔ اور اسی طرح انہوں نے آگے واقعہ، یہ دیکھیے یہ واقعہ سنا رہے ہیں 45 والے ایم این اے یا 47 والے ایم این اے، تو یہ بات میرے لیے انتہائی شرمناک تھی۔ میں 10 یہ جہاز میں لوگ اب یہ پوچھتے ہیں کھڑے کر کے آپ کون سے ہیں، یہ حال ہے۔ پھر یہ دیکھیے یہ جو بتا رہے ہیں کہ ہمارے ہاں کیا ہوا اور اب اس کا انجام کیا ہوگا۔ کہ لوگوں کے گھر توڑے جا رہے تھے، عزت دار سیاسی گھرانے، چیئرمین لیول، ان کے ڈیروں پہ جا کے شیشے توڑ دیں، جو کہ آپ کے مخالف تھے، جو مجھے پتا تھا کہ یہ پولیس نہیں، پولیس کی وردیوں میں کچھ اور کوئی اور لوگ ہیں۔ تو یہ میں جو افیسر میرے ساتھ رابطے میں ہوتے تھے، میں ان کو بار بار ریکویسٹ کرتا تھا کہ یار یہ کم سے کم خدا را میرے ضلع میں نہ کریں، یہ کہتے ہیں یہاں نہ کریں، یہاں انہوں نے بھی رہنا ہے اس لیے ہمارے ضلع میں کم نہ کریں کہ ہماری کوئی عزت نہیں رہ گئی، کہ نون لیگ کے تعلق ہے اور لوگوں کے چادر چار دیواری، گھر، کچھ نہیں چھوڑا آپ نے، عورتوں کی عزت پامال، تو یہ اس لیے کہہ رہے تھے میرے نہ کریں، کہیں اور جا کر کر لیں۔ یہ وہ حال ہے کہ ہمیں فیس کرنا پڑے، کہیں اور جا کر لیں، یہاں نہ کریں، یہ حال ہو چکا ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک وزیر، حکومتی وزیر یہ کہہ چکے ہیں کہ اب سیاست میں ہم نے نہیں رہنا، اب بس یہ باری لے لی، اس کے بعد سیاست سے آؤٹ، کیونکہ جو ہم نے حال کر دیا ہے اس وقت تحریک انصاف کا، لوگوں کا، عوام کا، جو ان کے گھروں کا، جو کچھ ہم نے توڑ پھوڑ، جس طرح جعلی مقدمات جو کر دیا ہے، جتنا ظلم تشدد جبر کر دیا ہے، اس کے بعد اب ہم سیاست میں نہیں رہ سکتے، کیونکہ اب ہمیں تیار رہنا چاہیے کہ ہمارے ساتھ کیا ہوگا، کبھی نہ کبھی تو وقت آئے گا۔ تو اس لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی ہم وزیر ہیں، بس اس کے بعد جب تک وزیر ہیں اس کے بعد سیاست چھوڑ دینی ہے۔ سرل آلمیڈا ڈان لیگز کا آپ کو یاد ہوگا، تو ڈان سے ان کا تعلق، اب یہ وہ تھے جن کو بلا کر میاں صاحب خاص خفیہ انٹرویو دیتے تھے۔ یہ کہتے ہیں فائز عیسیٰ لیگیسی، ایٹ بیسٹ اے یوزفل ایڈیٹ، ایٹ ورسٹ این ایکٹیو کولیبریٹر، کہ ان کی لیگیسی قاضی فائزہ کی یہ ہے کہ جی بہت زبردست، تو یہ ہے کہ ایک ایڈیٹ رہے، اور یہ ہے کہ کم از کم یہ ہے کہ سہولت کار تو تھے ہی وہ۔ یہ ایک سابق چیف جسٹس کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے۔ تو یہ جناب صورتحال ہے، اور میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ یہ اب باتیں آنے والے دنوں میں آپ کو نظر آ جائیں گی کہ کس طرح سے جوڈیشل ریزسٹ کرے گی۔ بھی میں نے سردار اسحاق کا بتا دیا کہ بلا لیا ڈیالہ جیل کے سپرنٹینڈنٹ کو کہ جی احکامات پہ کیوں عمل نہیں ہو رہا، ابھی مخصوص نشستوں کا فیصلہ بھی ہے، ابھی 6 ججز کا خط بھی ہے، بس انتظار کیجئے یا افریدی کے حلف کا، اور اس کے بعد آپ کو نظر آئے گا کہ جسٹس منصور ہوں، جسٹس منیب اختر ہوں، جسٹس اطہر من اللہ ہوں، اور دیگر ججز جو میجورٹی ججز ہیں، باقی بھی ججز ان کے ساتھ ہیں، انہوں نے کر دیا کہ جس کو بھی جج لگائیں، ہم نے کوئی ادھر سے ادھر نہیں کرنا، ہم نے آپس میں اکٹھے رہنا ہے، اور یہ جنگ لڑنی ہے، یہ سپریم کورٹ کی بقا کی جنگ ہے، اور اس میں ہم نے اسی کے اندر رہتے ہوئے بھرپور مقابلہ کرنا ہے۔ اور دیکھیے گا حکومت کو کس طرح یہ لوگ ناکو چنے چبوانے والے ہیں۔ اللہ حافظ۔